میرے معزز سامعین، 21 اور 22 اپریل کی درمیانی شب رات 1:30 بجے کے قریب شام نے اسرائیل کے علاقے ڈیمونا پر ایک بہت بڑا میزائل حملہ کر کے اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ خطے میں موجود اسرائیل کی دہشت پانی کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اسرائیل کا اس علاقے میں سب سے بڑا نیوکلیئر پلانٹ کام کرتا ہے۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق اسرائیل کو اس حملے میں بہت بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے تمام بارڈرز پر دنیا کے سب سے اعلیٰ و جدید ایئر ڈیفنس سسٹم لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام ہو گیا اور حملے کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکا۔ سامعین، اس حملے کے فوراً بعد پورے اسرائیل میں سائرن بجنا شروع ہو گئے۔ اسرائیل نے فوراً جوابی حملہ بھی کیا اور دمشق کے اوپر میزائل داغے گئے، لیکن شام کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو تھا، جس کے سبب داغے گئے تمام میزائلز اپنے ٹارگٹ تک نہ پہنچ سکے۔ سامعین، پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، دستک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ سامعین، دراصل ٹھیک 11 دن پہلے 11 اپریل کو اسرائیل نے ایران کے علاقہ نتانز پر، جہاں ان کا جوہری پروگرام کام کرتا ہے، ایک حملہ کیا تھا، اور ایران نے کہا تھا کہ ہم اس کا جواب ضرور دیں گے، اور ایران بشار الاسد کو پوری طرح سپورٹ بھی کرتا ہے۔ چنانچہ شام کے ذریعے ایران نے اسرائیل پر زبردست حملہ کر کے اسے بڑے نقصان سے دوچار کیا ہے۔ دراصل اسرائیل اور امریکہ ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ چائنا ایران کا بہت بڑا سپورٹر ہے، اور حالیہ $400 ارب کے ایران چائنا معاہدے کے بعد چائنا ایران کو نہ صرف فوجی اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے مضبوط کر رہا ہے، بلکہ اس کا دفاع کرنا بھی چائنا کا اب مقصد اولین ہے۔ امریکہ تیزی سے زوال پذیر ہو رہا ہے، جبکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ عالمی برادری میں سپر پاور بن جائے اور امریکہ کی جگہ لے لے، لیکن چائنا کی پوری کوشش ہے کہ امریکی تباہی کے بعد وہ دنیا کا سپر پاور ملک بن جائے، اور اس مقصد کے لیے ابتدا ہی سے پاکستان، ایران، طالبان و افغانستان، ترکی اور روس اس کے اتحادی بن چکے ہیں، جبکہ یورپ اور دیگر عالمی برادری پر بھی چائنا کا گہرا اثر و رسوخ موجود ہے۔ سامعین، ایران اور اسرائیل کی خاموش جنگ لگتا ہے اب کھل کر سامنے آ جائے گی، کیونکہ اسرائیل نے جو نقصان اس حملے میں اٹھایا ہے، اس کا جواب دینا اسرائیل کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ بصورت دیگر وہ تو عرب ممالک کے وسط میں واقع ہے، اور ایسی صورت میں اس پر چاروں اطراف سے حملے ہونے کا پورا خدشہ موجود ہے۔ دیکھیے آئندہ چند ہفتوں میں کیا ہوتا ہے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔